الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون يفسدون الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہیں آئے ہوئے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. مومنوں مانگ لو جو ہے مانگنا، مومنوں مانگ لو جو ہے مانگنا، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. میرے مشفق و مہربان عالی جناب الحاج سید حسین عابد صاحب دامہ اقبالو، صدر حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، میرے محسن کرم فرما عالی جناب الحاج شفیع اللہ عرف معین صاحب دامہ اقبالو، ٹریجرر حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، و دیگر بزرگان محترم و نوجوانان اسلام اور عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا، کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا. میرے محترم بھائیوں،
اس سے بڑھ کر اس رات کی عزت، عظمت، فضیلت، اہمیت، کرامت، شرافت، خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ نبی جن کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے عرش معلی کو پیدا کیا، وہ امام المرتبت پیغمبر جن کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، وہ جلیل القدر نبی جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے کعبے کو مکۃ المکرمہ کو آباد کیا، وہ عظیم المرتبت ہستی جن پر اللہ کا کلام اترا اور جن کے خدمت اقدس میں جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ بھی غلام اور خادم بن کر حاضر ہوتا تھا، وہ عظیم المرتبت پیغمبر جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کے ناطے، بشریت کے تقاضے، آپ سے کوئی کمی بیشی بھول چوک ہو بھی گئی تو ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسے معصوم نبی آج کی مبارک رات میں سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے میں، رونے اور گڑ گڑانے میں، معافی اور مغفرت میں، توبہ اور استغفار میں گزارتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی عزت و عظمت کیا ہوگی؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ رب ذوالجلال کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو سر سجدے میں رکھ کر رونے کی؟ کب آپ نے کون سا بڑا جرم کیا ہے؟ کس کا حق آپ نے ضائع کیا ہے؟ کب آج ہم مسلمانوں کی طرح آپ نے حرام کے لقمے کھائے ہیں؟ کب آپ نے سود کے مال کو ہاتھ لگایا ہے؟ کب کس کی آپ نے دل آزاری کی ہے؟ اللہ کا رسول آج سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اے اللہ یہ عظیم الشان سر جسے تو نے بنایا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نے اس سر کو نہیں جھکایا، کبھی غیر اللہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ تیری ذات اس لائق اور قابل ہے کہ تیرے ہی سامنے اس سر کو جھکایا جائے۔ اے اللہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو تیرے دربار میں نے پھیلائے ہیں، اٹھائے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کبھی میں نے ان ہاتھوں سے کبھی غلط نہیں تولا، کبھی یہ ہاتھ کسی پر ظلمن نہیں اٹھے ہیں، ان ہاتھوں نے کبھی کسی کے حقوق ضائع نہیں کیے۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں ان معصوم ہاتھوں کو پھیلا کر ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی رونے کی، گڑ گڑانے کی اور دعائیں مانگنے کی، تڑپنے کی، کراہنے کی؟ اللہ کو قرآن اتارنا پڑا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تک فی ضیق مما یمکرون لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روتے روتے تڑپتے آہیں بھرتے کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے، کہیں آپ مر نہ جائیں، اللہ کو قرآن اتارنا پڑا، روکنا پڑا کہ اے میرے حبیب اتنا نہ روئیے، اتنا آنسو مت بہائیے۔ اللہ نے قرآن کو اتارا۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ یہ رونا، گڑ گڑانا، تڑپنا، ترسنا، کراہنا، بے چینی، بے قراری اور یہ اضطراب آپ نے اپنے لیے نہیں، صحابہ کرام کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، ازواج مطہرات کے لیے نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے، سود خوروں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، رشوت خوروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنسو بہائے، وہ دعائیں مانگی۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کی دعائیں نہ مانگی ہوتی تو پتہ نہیں آج امت کے کتنے چہرے کتے اور خنزیر کے شکل میں تبدیل ہو جاتے، پتہ نہیں آج اللہ کتنے لوگوں کو زمین میں دھسا دیتا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پتھروں کی اور آگ کے انگاروں کی بارش ہو جاتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہم جیسے مجرموں اور گنہگاروں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی برکت سے، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ مخصوص ایام، راتیں، اوقات، لمحات، مہینے اللہ نے اس امت کو انعام اور احسان کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ شب برات کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، لیلۃ القدر اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، رمضان اس امت کو نصیب ہوا ہے، روزے تو اور امتوں پر بھی فرض تھے، قرآن اس امت کو ملا ہے۔ یہ اس امت کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اللہ نے یہ عزت کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی۔ مدرسے میں بیٹھ کر ایک معصوم بچہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے، قبر کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ باپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حضرت مطرف بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، خواب دیکھتے ہیں قبرستان کے سارے مردے اٹھ کر جا رہے ہیں، کوئی چیز بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر گرے پڑے چلے جا رہے، ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔ مطرف بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی ایک بندے پر، ایک قبر میں ایک بندہ آرام سے بیٹھا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی سارے قبرستان کے مردے اس بٹتی ہوئی چیز کو، اس تقسیم ہوتی چیز کو لے رہے ہیں اور تم اتنے آرام سے بیٹھے ہو، کیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ غور سے سننا میرے محترم بھائیوں، صاحب قبر نے کہا نہیں حضرت، اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے، وہ مقام بخشا ہے، وہ اعزاز عطا فرمایا ہے، جو چیز وہاں تقسیم ہوتی ہے فرشتے مجھے قبر میں لا کر پہنچاتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی تیری نیکی کیا ہے؟
تیرا عمل کیا ہے؟ صاحب قبر نے کہا کہ حضرت وہ جو میرا بچہ ہے جسے میں نے حافظ قرآن بنایا ہے، وہ جو میرا معصوم بچہ ہے جسے میں نے مدرسے میں پڑھایا ہے، وہ میری اولاد ہے جس کے رشتے کو میں نے قرآن سے جوڑا ہے، جس کی نسبت میں نے دین اسلام سے جوڑی ہے، میرا وہ بچہ روئے زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرے بچے کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ عزت دیتا ہے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرما، یہ میرے بچے کی تلاوت کی برکت ہے۔ حضرت نے پوچھا بھائی تیرا بچہ کہاں رہتا ہے؟ صاحب قبر نے پتہ بتایا، فلاں قریے کے فلاں بازار میں فلاں دکان میں ایک مٹھائی کی دکان ہے، جاؤ وہاں ایک بچہ ایک طرف سامان بھی فروخت کر رہا ہوگا، سودا بھی بیچ رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا، وہ دکان میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ قبر میں مجھے یہ عزت دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے یہ عزت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائیں کہ جو راتیں ہماری مغفرت کا سامان بن کر ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ بن کر آتی ہیں، ہماری توبہ اور استغفار کا سبب بن کر آتی ہیں۔ ان راتوں کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ کتنے جنازے کل نہیں آج بھی اٹھے ہیں، کتنے لوگ آج انہوں نے صبح کے سورج کو طلوع ہوتا تو دیکھا، لیکن رات کے سورج کے غروب کو دیکھنے سے پہلے ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ آج وہ قبروں میں پڑے ہیں، آج ان کے سامنے سوائے حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ جائیں گے قبرستان میں، قبرستان کے مردے بھی گویا ان کی خاموش زبانیں آپ سے کہیں گی، مقبرے کو دیکھنے والے سن، ٹہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک روز زمین پر چلتے تھے، باتوں باتوں پہ مچلتے تھے، آج ہم فاتحہ کے لیے ترستے ہیں۔ واز ہے قبر کا نشان میری، گرچہ خاموش ہے زبان میری۔ ہماری خاموش قبریں تمہیں پیغام دیتی ہیں، ہم بھی تمہاری طرح زمین پر چلتے تھے، کاش ہمیں ایک شب برات نصیب ہو جاتی، کاش ہمیں 2 رکعت نماز نصیب ہو جاتی، آج ہم فاتحہ کے لیے ترستے ہیں۔ جانے والے جا کر پھیلا دے، میرا یہ پیغام سب کو سنا دے۔ آج ہم قبر کے نیچے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا جنازہ اٹھے گا اور تم یہاں پہنچائے جاؤ گے۔ اللہ کا ایک بندہ، خدا ترس انسان، شہر کے چوراستے پر بیٹھ کر، عین بازار میں بیٹھ کر ماتم کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، درد و کرب کا اظہار کرتا ہے۔ اتفاق سے اس ملک کے بادشاہ کا گزر ہوا اس راستے سے۔ بادشاہ آیا، پوچھنے لگا حضرت یہاں بیٹھ کر کیوں روتے ہو؟ کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ رونا دھونا، یہ چیخ و پکار، یہ درد و کرب، یہ بے چینی و بے قراری
کیوں ہے؟ کیا قصہ ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ والے نے کہا کہ بادشاہ، ایک ارادہ، عزم لے کر، نیک نیت لے کر میں یہاں آیا۔ نیت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بازاروں میں موج و مستی سے، بے خوفی سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان بندوں کے اور رب کے درمیان دوستی کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی اس مخلوق کو خالق سے جوڑنا چاہتا ہوں، رب سے کٹی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں، بندے اور رب کے درمیان مصالحت کرنا چاہتا ہوں، دوستی بنانا پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت، بڑے نیک ارادے ہیں، بڑے نیک عزائم ہیں، لیکن یہ رونا کس لیے؟ ارادہ اچھا ہے، روتے کیوں ہو؟ غور سے سننا۔ اس اللہ والے نے جواب دیا، روتا اس لیے ہوں، آج وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج وہ تو مانتا ہے، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے کوئی آج مغفرت مانگنے والا، میں اسے معاف کرنے کے لیے آسمان اول پر آ چکا، ہے کوئی عزت مانگنے والا، میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کے رزق کو بڑھانا چاہتا ہوں، ہے کوئی عافیت، صحت، خیر اور عروج مانگنے والا، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نادان، یہ غافل، یہ ماننے کے لیے تیار۔ بادشاہ چلا گیا۔ دوسرے دن وہی اللہ والا قبرستان میں آ کر بیٹھا ہے، پھر وہی دوبارہ چیخ و پکار، ماتم، رونا۔ بادشاہ کا پھر گزر ہوا۔ اللہ کا یہ غیبی نظام ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے، ایک عبرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے واقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ بادشاہ کا گزر ہوا، دیکھا وہی بندہ جو کل بازار میں بیٹھ کر رو رہا تھا، آج قبرستان میں بیٹھا ہے، آج روتا ہے۔ بادشاہ پھر آیا، حضرت کیا قصہ ہے؟ کل بازار میں آنسو بہا رہے تھے، آج قبرستان میں۔ حضرت نے کہا کہ بادشاہ، وہی معاملہ ہے آج بھی جو کل تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ ایک عزم لے کر آیا، ارادہ کیا ہے؟ بادشاہ، ان قبرستان کے مردوں اور اللہ کے درمیان دوستی کرانا چاہتا ہوں، ان مردہ لوگوں اور اللہ کے درمیان مصالحت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا نیک ارادہ ہے، لیکن روتے کیوں ہوں؟ روتا اس لیے ہوں، آج یہ تو مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا۔ کل کا قصہ کیا تھا؟ وہ مانتا تھا، یہ نہیں، آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا قبر کے حالات کو، حشر کے حالات کو، اعمال کی قدر و قیمت کو، ایک سورہ فاتحہ کی عظمت کو، ایک طالب علم کے پڑھانے کی فضیلت کو، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی دولت اور اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو انہوں نے قبر میں دیکھ لیا۔ آج ان کو پتہ چل چکا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر 10 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں گا۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ آپ اس علاقے میں اتنی دیر گئے رات، آپ منتظر بیٹھتے ہیں، آپ کی محبتوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آج ہمارے سامنے روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، دولت، شہرت، عزت کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہمارے سامنے معیشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت
اس گئے گزرے ناپاک دور میں ہمارے اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے عقیدے، اخلاق اور ان کے کردار اور اطوار کی حفاظت ہے۔ آج یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج باطل پرست طاقتیں آپ کے جان پر نہیں، آپ کے مال پر نہیں، آپ کی جائیداد پر نہیں، آپ کے کھیت کھلیان باغات پر نہیں، بلکہ آپ کے اور آپ کی نسلوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ آج دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان بچے مدرسے میں جا کر نہ پڑھیں، اسکول میں داخلہ نہ لیں، وہ محنت نہ کریں، وہ اچھے شہری اور اچھے انسان نہ بنیں۔ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آج مسلمانوں کی اولاد موبائل کی لعنت اور لت میں گرفتار ہو کر ان کے زندگی کے اوقات اور لمحات برباد ہو جائیں۔ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نوجوان نسل کہیں پارکوں کی تنہائیوں میں، کہیں درخت کے پیڑوں میں، کہیں فٹ پاتھوں میں بیٹھ کر گانجا مارتی رہے، نشہ کرتی رہے، نشہ کی لت میں گرفتار رہے۔ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نوجوان بچی پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری نہ بنے اور اس کا گھر نہ آباد ہو۔ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نوجوان بیٹی غیروں کے ساتھ جا کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرے، اپنی عزت اور عصمت کو لٹا دے، اور اس کے پیچھے تحریکیں چل رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اور روز مسلمان بچے بچیاں اس کی زد میں آ رہی ہیں۔ ایک سچائی ہے، آج وہ بچے 15، 16، 17، 20 سال جن کی عمر ہر قوم کا ایک روشن مستقبل ہوتا ہے، ایک امید کی کرن ہوتی ہے نوجوان نسل۔ آج ہمارے بچے 15-20 سال کی عمر میں نشہ کی لعنت میں گرفتار ہو جائیں، موبائل کے پیچھے پڑھ کر زندگی تباہ کر لیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائیں، آئندہ چل کر اس قوم کا، اس ملت کا، اس امت کا کیا حال ہوگا؟ پھر کون اس قوم کو بچائے گا؟ پھر کون بچہ مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر آ کر سورۃ فاتحہ پڑھے گا؟ کون مرنے والے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھے گا؟ ہماری تو نماز جنازہ بھی غیروں نے پڑھی، جن کے لیے مرتے رہے وہ وضو کرتے رہ گئے۔ آج ہم سب کی حالت یہ ہے، جس اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے اور ان کو ترقی دینے کے لیے ہم لوگ حلال حرام کو ایک کر رہے، جائز ناجائز کا فرق نہیں کر رہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ ان بچوں کو قرآن سے، حدیث سے، علماء سے، مدارس عربیہ سے، مکاتب دینیہ سے دور رکھیں گے تو یاد رکھنا آئندہ چل کر یہ بچے کبھی آپ کے لیے خوشحالی کا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں بنیں گے۔ میں اب مکرم مسجد میں بھی یہی پیغام دے کر آیا، اور آج خاص طور سے چونکہ ہمارے بچے ہیں، آج ان کا انعامی جلسہ بھی ہے، ان کے ماں باپ آئے ہیں، میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ یاد رکھنا، حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر کر بچپن میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اور آج ہمیں ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا، ہم نے جیتے جاگتے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، ہم نے بچوں کو یتیم بنا دیا۔ مجرم ماں باپ ہیں
بھلا یہ بچے آئندہ چل کر باپ کی نماز جنازہ کیا پڑھائیں، باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں گے، شب برات میں یہ ایصال ثواب کا کیا اہتمام کریں گے؟ مجرم ماں باپ ہیں، بچوں کی تربیت کی ہوتی، بچوں کی فکر کی ہوتی، یہ بچے دنیا میں نہیں قبر میں بھی تمہارے لیے عافیت کا، ٹھنڈک کا، نجات کا سامان بن جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں، آج بچوں کی تربیت کی فکر کرو، ان کے ایمان کو بچاؤ، ان کے اخلاق اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ کل یہ بچے تمہاری عافیت کا، نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، اب بھی اس بندے کو میں دیکھ کر آیا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی اس بندے کو میں دیکھتا ہوں، بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ مسجد مکرم میں رہتے ہیں، 9 بچے ہیں، 9 بچے، لیکن میری بات کا آپ یقین کریں، ایک بچہ بھی اس باپ کو ایک دن گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیتا۔ ہم روز دیکھتے ہیں اللہ کا وہ بندہ مسجد کے غسل خانے میں غسل کرتا ہے، مسجد کے حصے میں سوتا ہے، ہوٹلوں میں کھاتا ہے۔ تھو ہے ایسی اولاد پر، افسوس ہے ایسی اولاد پر۔ اللہ کی قسم، جب تک ایسے بچے رہیں گے یہ قوم کبھی آباد نہیں ہوگی، وہ محلہ کبھی آباد نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، وہ نوجوان نسل کبھی خوشحالی کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ انتظار کرنا ہوگا ان کی اولاد کو۔ وہ وقت تمہاری زندگی میں آنے والا ہے کہ تم مساجد کی سیڑھیوں پر برتن لے کر بیٹھو گے، ہوٹلوں کے پاس بھیک مانگو گے۔ اللہ وہ وقت ضرور لائے گا۔ اللہ نے کسی رشتے کو وہ تقدس نہیں عطا فرمایا، ماں باپ کے، اللہ اس کے رسول کے بعد یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ نے اپنے رسول سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول۔ اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، کان کھول کر غور سے سنو۔ میں جانتا ہوں کہ تم حج کر کے آئے ہو، عمرہ کر کے آئے ہو، میرے نبی کے، میرے حبیب کے روضے پر کھڑے ہو۔ یاد رکھنا، تمہارے سلام کی آواز بھی زور سے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے صحابہ کو ادب سکھایا۔ میرے حبیب کی خدمت میں جب آتے ہو تو بات کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ جائے، ورنہ میری عزت کی قسم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے حج کو، عبادت کو غارت کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ، لہجہ سکھایا۔ کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ارے نوجوانوں، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، باپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، باپ اگر کچھ کہے تو اف بھی نہ کہو۔ زندگی بھر بربادی دیکھتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، دھکے کھاتے رہو گے۔ کعبے کو توڑ کر آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ماں باپ کی دل آزاری کر کے آؤ گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں۔ مسجد کو توڑ کر آ جاؤ، تمہیں بخشش مل سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کے دلوں کو دکھا کر
ان کی دل آزاری کر کے آؤ گے تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے مطیع اور فرما بردار رہیں، اور حتیٰ کہ آپ کے بچے آپ کو اولڈ ایج ہوم تک نہ پہنچائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل نہ کرے تو بچوں کو مدارس میں داخل کرو، مکاتب سے ان کا رشتہ جوڑو، علماء کے قدموں میں ان کو بٹھاؤ، علماء کی صحبت میں ان کو بٹھاؤ، علماء کو آزادی دو کہ آپ کے بچوں کی کھل کر وہ تربیت کریں۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے یہ بچے، یہ ستارے آئندہ چل کر بہت بڑا چراغ بنیں گے، قوم کے مستقبل کو روشن کریں گے، آپ کی دنیا تو دنیا، آپ کی آخرت کو بھی آباد کریں گے۔ فکر کریں ان بچوں کی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر آپ خصوصی توجہ دیں۔ بس میں انہی چند ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کی اس مبارک رات میں اس سے بڑا کوئی آپ کو میں پیغام دے سکتا تھا، یا اس سے بڑا میسیج میں آپ کو دے سکتا تھا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو بچے مدارس عربیہ میں وقت گزار رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہ پڑھیں یا کوئی ان کی صلاحیت نہ بنے، یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ یہ بچے آج کی سب سے بڑی شیطانیت، موبائل کی لعنت سے یہ بچے دور ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو بس ان بچوں کو موبائل سے دور رکھو، انشاءاللہ وہ بچے آباد ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے مدارس عربی، بڑے بڑے اکابر نے بڑی قربانی۔ خلیفہ ہارون رشید، آدھی دنیا کا حکمران، بچے کو لے جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے جا کر چھوڑتے ہیں کہ حضرت میرے بچے کو تربیت دیجیے، اسے دین کا علم سکھائیے، اسے قرآن پڑھائیے۔ بچہ پڑھتا رہا، شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، چٹائی پر اور ایک معمولی حصیر پر بیٹھ کر بچہ پڑھتا ہے، معمولی کھانا کھاتا ہے، بادشاہ کی اولاد ہے، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں خدام کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بادشاہی دن مدرسے میں آتے ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے، بچے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ بچہ ہاتھ میں لوٹا لے کر پانی ڈال رہا ہے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید آئے، بچے کو ایک تمانچہ رسید کیا، زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت بھی دیکھتے رہ گئے۔ امام مالک نے سمجھا کہ شاید بادشاہ جہاں پناہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ میرے بیٹے سے، شہزادے سے آپ خدمت لے رہے ہیں، شاید بادشاہ کو غصہ آیا ہو۔ پوچھا حضرت نے کہ بادشاہ کیا قصہ ہے، بچے کو آپ کیوں مار رہے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضرت اس گستاخ اور بے ادب کو مارنے دیجیے، اسے اور زیادہ سخت سزا میں دینا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑیے۔ حضرت نے سمجھا کہ شاید بادشاہ پھر غصہ ہو رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضرت دیکھیے، اس بے ادب کو، گستاخ کو اللہ نے اس نالائق کو 2 ہاتھ دیے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نالائق ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور ایک ہاتھ سے آپ کے پیر دھوتا۔ یہ تو صرف پانی ڈالتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسے اپنے ایک ہاتھ سے استاذ کے پیر دھوتا، دوسرے ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالتا۔
اس لیے میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے میں نے اس کی پٹائی کی۔ میرے محترم بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب قوم کے لوگ علماء کے ایسے قدردان ہوتے ہیں، علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امام مالک بنا کر اٹھاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا کر اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے قوم کے رہبروں کو اور امت کے اماموں کو پیدا کرتا ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابرین نے، تابعین نے، بزرگوں نے، تب جا کر اولاد بنتی ہے، تب جا کر خاندان آباد ہوتے ہیں، تب جا کر ماں باپ کو وہ عزت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو تو بہت دور کی بات، ان کے ماں باپ کو جو عزت اللہ عطا کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ انبیاء ہیں۔ فرشتے کہیں گے ارے نادانو، وہ انبیاء نہیں ہیں، وہ مدارس عربیہ میں پڑھنے والے حفاظ کے طلباء کے ماں باپ ہیں، جن کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جن کو تم بچا ہوا کھانا کھلاتے تھے، جن کو تم جن کی توہین کرتے تھے، جن کی کوئی قدر و قیمت تمہارے نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں نہیں تھی، اللہ نے آج ان کے ماں باپ کو وہ عزت دی